یہ کتاب ہے میرے عزیزو جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام تالیف الشیخ محمد حسن النجفی رحمۃ اللہ علیہ، چھاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی۔ یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 80۔ یہ صفحہ نمبر 80 ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں نعم قد يقال بالحرمة لو أراد الكفار ملك بعض البلدان الإسلام أو جميعها في هذه الأزمنة من حيث السلطنة۔ کہتے ہیں کہ جہاد دفاعی، جہاد کے دو اقسام ہیں، جہاد دفاعی ہے، جہاد ابتدائی ہے۔ جہاد ابتدائی تو وہ تو صرف امام علیہ السلام کے لیے ہے۔ جہاد دفاعی مثلا کفار حملہ کرتے ہیں کہ آپ کو کرسچن بنا دیں، کوئی کافر حملہ کرتا ہے کہ اس گاؤں کے جتنے مسلمان ہیں، جتنے شیعہ ہیں، یا تو یہ ہندو بنتے ہیں یا ہم ان کو سب کو قتل کرتے ہیں، تو وہاں پہ دفاع کرنے کے لیے جہاد واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دفاع والی جہاد جو ہے یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کب؟ لو اراد الکفار ملک بعض بلدان الاسلام او جمیعها، کہ جب کافر بعض مسلمان ملکوں پر یا تمام مسلمان ملکوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں کافر، اور وہ کس زمانے میں رہتے تھے؟ 1850 کے لگ بھگ ہے، 1880 میں ظاہراً ان کی وفات ہے صاحب جواہر کی، مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا 1850 1880، یعنی ان کی جوانی کا زمانہ۔ اب اگر آپ دیکھ لیں تو پورے عالم اسلام پہ یورپی طاقتیں چاہیے ہوئی تھیں، اور ایران پہ روس نے قبضہ کیا تھا، ایران کے آدھے حصے پہ اور قبضہ ہو چکا تھا، اور مسلسل روس جو ہے ایران کو شکست دے رہا تھا، کیونکہ ایران کے ساتھ برطانیہ کا جنگ نہیں ہوا ہے۔ جیسے برصغیر میں برطانیہ نے قبضہ کیا نا، تو اس طرح برطانیہ والوں نے ایران پہ قبضہ نہیں کیا ہے۔ اس زمانے میں یہی دو سپر پاورز تھے، ایک برطانیہ تھا، ایک روس تھا۔ تو ایران پہ جتنا شکست دیا روس والوں نے شکست دیا، روس نے شکست دیا۔ تو اس زمانے میں عالم اسلام میں ہر جگہ مسلمانوں کی ذلت تھی۔ یورپ والے جو تھے ناردرن افریقہ میں، شمالی افریقہ میں، وہاں پہ فرانس کی پیشروی تھی۔ مشرق میں جو ہے انگلینڈ کی پیشروی تھی برصغیر میں، اور ایران میں روس کی۔ عالم اسلام ہر طرف سے پامال ہو رہا تھا۔ تو یہ صاحب جواہر اسی زمانے کی بات، یعنی اس زمانے میں کہ یہ واقعات بعینی ہی دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام پہ کفار کا قبضہ ہو رہا ہے۔ کہتا ہے دفاعی جہاد حرام بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ہمارے زمانے میں اگر کفار بعض اسلامی ممالک پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں، یا تمام اسلامی ملکوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں من حیث السلطنہ، لیکن ان کو کیا چیز چاہیے؟ ان کو صرف حکومت چاہیے۔ بھائی روس چاہتا ہے کہ ایران پہ قبضہ کرے، لیکن اس کو ہمارے دین سے کام نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم آتے ہیں ایران پہ، وہ ایران کی حکومت پہ قبضہ کرتے ہیں۔ ما ابقاء المسلمین علی اقامت شعار الاسلام وعدم تعرضهم فی احکامهم بوجہ من الوجوہ، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ وہ کفار آتے ہیں، کرسچن وغیرہ، جو ہندو جو بھی ہیں، وہ مسلمانوں کے سرزمین پہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ اسلام کو مٹانے کے لیے نہیں آ رہے کہ اسلام کو ہم نے خاتمہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے یہاں پہ فتح کرنا ہے، ہمیں ان کی بادشاہت سے کام ہے، بادشاہت حکومت ہمیں ملے، مسلمان جتنا نماز مرضی پڑھیں، جتنے مرضی روزے رکھیں، جتنے مرضی یہ تلاوت قرآن کریں، ہمیں ان کے دین سے کوئی کام ہی نہیں، دینی آزادی، ہمیں صرف حکومت چاہیے۔ کہتے ہیں اس صورت میں جہاد حرام ہے، ضرورت عدم جواز تغریر بالنفس من دون اذن شرعی ہے۔ کہتے ہیں اس صورت میں کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ ہم دفاع کریں۔ وہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کا قائل ہے، یہ ولایت فقیہ کا قائل نہیں ہے۔ یہ کس چیز کے قائل ہے میرے عزیز؟ بھلے یہ تو کہتے ہیں کہ کافر کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت آ جائے، کافر وہ جب تک ہمارے دین سے وہ کام نہیں لیتا تو ہمیں اس سے کام ہی نہیں ہے بھائی۔ بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في غير ما استثني، إذ هو في الحقيقة إعانة لدولة الباطل على مثلها۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ بلکہ اس صورت میں جہاد حرام ہے کافر کے مقابلے میں۔ کافر آتا ہے مسلمان اسلامی ممالک پہ قبضے کے لیے، لیکن وہ اسلام سے اس کی دشمنی نہیں ہے، وہ صرف بادشاہت چاہتا ہے۔ اس میں اور مسلمان بادشاہ میں فرق ہی کیا ہے کہ ہم جو ہم اس کے خلاف لڑیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کفار اسلام کو محو کرنے کی کوشش کریں
وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو ہم نے مٹانا ہے، ہم نے مسلمانوں کو کافر بنانا ہے، ان کا دین مثلا ہندو کا کوئی ہندو راجا آ کے حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی کرسچن بادشاہ حملہ کرتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو زبردستی کافر بناتے ہیں، تو اس صورت میں جی ہاں جہاد واجب ہے، اور وہ بھی اسی وقت تک کہ ان کو دفع کیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ تہمت ہے کہ صاحب جواہر ولایت فقیہ کے قائل ہیں، وہ ولایت فقیہ کے قائل نہیں ہیں۔ یہ لوگ جماعت دجالیہ جو ہیں، یہ ان کا کام یہی ہے کہ مختلف علماء پہ جھوٹی باتوں کا نسبت دیں، اگر وہ مان بھی لیں نا، مان بھی لیں کہ اس نے ولایت فقیہ قائل ہے، چلو مان بھی لیں، تو اس سے کیا صاحب جواہر سے کیا ہوتا ہے؟ صاحب جواہر کوئی امام ہے، کوئی معصوم ہے کہ اس کا قول حدیث کی حیثیت رکھتا ہو؟ قرآن حجت کیا؟ حجت صرف قرآن ہے، حدیث ہے۔ آپ ولایت فقیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث لے کر، شیخ مفید نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا بھائی، سب کو معلوم ہے، ہم نہ مفید کے مقلد ہیں نہ صاحب جواہر کے مقلد ہیں، نہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں صرف 14 معصومین علیہم السلام۔ اگر ان کا قول ہے تو لے کے آ جاؤ، دلیل ہے لے کے آ جاؤ ولایت فقیہ پہ۔